بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹ چینل کے دوستوں، آج جس اللہ کے پیارے کا ذکر کر رہا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رسول ہیں، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہلانا عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یمن کی طرف سے محبت کی نسیم آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا عاشق اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز 70,000 فرشتے پیدا کرے گا، جس کی اشکال خواجہ اویس کرنی جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت میں لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ اللہ نے جس طرح دنیا میں انہیں لوگوں سے چھپائے رکھا، اس طرح قیامت کے روز بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند صحابہ کرام کے کوئی نہیں جانتا، اور کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب نے عہد طفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اور اس لیے ان کو بچپن ہی سے محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ چایا کرتے تھے اجرت پہ، اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچتی تھی، اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو اللہ نے پہلے سے ہی پیدا کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت ارشاد اسلام نے اس شمع ہدایت کو جلا بخشی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شہدائی بن گئے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت سے اللہ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت و فضل کا اعزاز ہے۔ وہ میرا نادیدہ عاشق صادق بن گیا۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول و دیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنا سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، اور انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، دوسرے ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس کا گہرا صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہو کہ میرے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ کون سے دانت مبارک شہید ہوئے۔ آپ کی مفقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ جوں جوں مفقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند ہے، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلے کے کوئی چیز کھانا ناممکن تھا۔ خرقہ ملنے کا شرف۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا خرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اویس کرنی کو۔ اس مقصد کی بجا آورہ کے لیے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کوفہ تشریف لے گئے، اور جمعہ کی نماز کے بعد خطبے میں کہا کہ مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والا جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کرن شہر میں کوئی اویس کرنی نام نما شخص ہے؟ صاحب نے جواب دیا، ہم اویس کرنی سے بالکل آشنا نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو گیا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت
علی علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی کہ وہ وادی ہرنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی روٹی کھا کے سوا رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، وہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، اور جب ہاں لوگ رو رہے ہوں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر و حضرت علی علیہ السلام وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں، تو ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب ملا وعلیکم السلام۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ سے نام پوچھا تو جواب دیا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہی ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ خواجہ صاحب بولے میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا، وہ نشان اویس کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کے ہاتھ پہ دیکھا تو ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ جبہ مبارک عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر و علی علیہ السلام، آپ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اعلیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ اللہ کے دربار میں بلند ہے۔ حضرت عمر و حضرت علی علیہ السلام نے یک زبان ہو کر بولے ہم تو دعا کرتے ہیں، مگر آپ وہ باوجہ وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائیے۔ خواجہ ویس کرنی نے پھر کہا اے عمر و علی علیہ السلام، آپ غور کر لیجئے، شاید میں اویس نہ ہوں، وہ کوئی اور ہو جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اویس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے، ایک نشان منہ کے دائیں طرف اور ویسا ہی نشان دائیں ہاتھ پر ہوگا، جلے ہوئے جنبل کے نشان کی مانند، اور وہ دونوں نشانہ آپ کے منہ اور ہاتھ پر موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان شناخت پہنچ بالکل درست ہے۔ خواجہ ویس نے حضرت عمر اور حضرت علی علیہ السلام سے کہا لائیے وہ جبہ مبارک مجھے ادا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو جبہ مبارک دیا گیا تو وہ حضرت عمر و علی علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے رب العالمین، میں اس وقت تک یہ موقع یا جبہ مبارک نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے جبہ مبارک مجھے ادا کیا ہے اور فاروق و مرتضیٰ علیہ السلام نے مجھ تک پہنچانے تک کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے، تو میری دعا سن لے اور قبول کر۔ اللہ نے فرمایا اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چاند اشخاص کو تیری سفارش پر بخش دیا، اور آپ نے پھر عرض کی یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ جبہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار افراد بخش دیا۔ عرض کیا مولا، سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر اور علی علیہ السلام آپ کے قریب چلے گئے اور آپ دونوں کو خواجہ اویس نے کہا آپ لوگ یہاں کیوں آگے ہیں؟ میرا اور اللہ کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت تک یہ جبہ نہیں پہنا تھا جب تک اپنے آقا کی ساری امت کو نہ بچوا لیتا۔ مجھے پورا یقین تھا اللہ نے میری سفارش پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرض کو بخش دینا تھا۔ دست غیب سے روٹی کا ملنا۔ ایک مرتبہ خواجہ ویس کرنی 3 روز سے بھوکے تھے، آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور نہ ہی کوئی پیسہ تھا۔ اچانک آپ کو 1 درہم ملا، آپ نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ درہم کسی کا گرا ہو، چنانچہ آپ نے درہم کو وہیں پڑا رہنے دیا اور آگے چل دیا۔ آپ نے سوچا کہ اگر کوئی چیز کھانے کو نہ ہی ملتی تو گھاس ہی کھا لیتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ایک بھیڑ کو دیکھا جو ایک گرما گرم روٹی لا رہی تھی۔
بھیڑ نے روٹی آپ کے آگے کر دی۔ آپ نے سوچا کہ شاید یہ روٹی کسی اور کی ملکیت ہو، اس نے آپ نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا۔ اس بھیڑ نے زبان حلال سے عرض کیا، اے اویس کرنی، جس اللہ کا تو بندہ ہے میں بھی اس کی مخلوق، اور تو اللہ پر یقین کر کے اس کو یہ روٹی خود بھجوائی ہے۔ یہ سنتے ہی خواجہ اویس کرنی نے روٹی کھانی شروع کر دی۔ آپ فرماتے کہ جس اللہ کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور اللہ کو پہچانتے ہی عارف و زاہد عرضیہ کہ جو شخص اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اس پر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اس کو دنیا کی ہر چیز کے متعلق جاننے میں دقت نہ ہو، مگر اللہ یہ بلند مقام صرف اویس کرنی جیسی شخصیت کو عطا کرتا ہے۔ حضرت اویس کرنی کا زاہد مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اپنے درود وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یک کے بعد دیگرے تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دن اور راتوں میں حضرت اویس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہ کیا۔ چوتھی رات کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کھانا بھی کھایا، مگر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہوا۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک رات میں سجدہ کرتے، پوری رات سجدے میں گزار دیتے اور رکوع کرتے، شب بھر رکوع کی حالت میں کھڑے رہتے، کسی رات کو قیام میں بسر کرتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رہتے تھے۔ خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھیں۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا، میں خصوصیات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے، میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ اویس کرنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینے آنے کا ارادہ کیا۔ آپ ادھر انہوں نے ارادہ ہی کیا تھا، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہ رکنا چاہے تو اس کو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد کر لی جائے۔ یہ ہدایت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں اویس کرنی مدینے تشریف لائے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود نہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا قصد کیا اور ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی، مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کوئی قسم کی خاطر کروائی اور واپس لوٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا اور کہ کوئی مہمان آیا تھا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جو یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چراہوں جیسی تھی، آپ کو نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرا۔